حضور نے فرمایا ایک اگر کھجور کوئی صدقہ کرے تو قیامت تک وہ پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے. تو اللہ کی رضا ہے جتنی وہ عطا کرے. انہو بے شک وہ اللہ غفور شکور ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے. اور شکور اگر بندے کی طرف سے ہو تو شکر کرنے والا، اللہ کی طرف سے ہو تو بہت قدردانی کرنے والا. مبارکہ کا صیغہ ہے. والذی اور وہ جو اوحینا واو ہے یا جو ہم نے وحی کی الیکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف من الکتاب کتاب قرآن میں سے هو الحق وہی حق ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی مانتے نہیں، کہتے ہیں جی آپ نے خود گڑھ لیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ عفق ہے. تو اللہ دیکھو ریپیٹڈلی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا نازل کرتا ہے اور یہی حق ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدئی ہے. بین یدئی اصل ہے یدین دونوں ہاتھ، مطلب کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے دونوں ہاتھ کے آگے مین سامنے پہلے، مطلب یہ تصدیق کرتا ہے. یہ قرآن پہلی کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے. یہ قرآن ایک مصدق ہے، جیسے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ ایک تو قرآن مصدق ہے کہ یہ تصدیق کرتا ہے پہلی کتابوں کی، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ یہ مصداق ہے، اسم آلہ ہے، تصدیق کا آلہ. یہ کہتے ہیں یہ کسوٹی ہے. اب یہ قرآن کے احکامات کے جو باتیں ان کے ساتھ قرآن کے ساتھ ٹیلی کریں گی وہی صحیح ہے. یا اس لیے یہ قرآن جو ہے نا ان کا مصداق ہے، یہ کسوٹی ہے. آپ کسی کو پرکھنا ہو کہ یہ احکام کوئی تحریف شدہ تو نہیں ہے تو یہ قرآن آپ کے لیے یہ کسوٹی ہے، مصداق ہے. اور تیسرا پھر سورہ طارق میں ہم نے پڑھا تھا انہ لقول الفصل وما هو بالحق. یہ قول فیصل ہے، اس پر حق کو باطل کا فیصلہ ہونا ہے. اسی پر فیصلہ ہوگا. جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ حق پر ہوگا، جس نے اس کی مخالفت کی، اس کے مطابق عمل نہ کیا وہ باطل ہوگا. تو یہ انہ لقول الفصل وما هو بالحق، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے جیسے وہ مذاق کرتے تھے. لو جی اب مرے ہوئے اٹھیں گے تو صاحب تھا وہ ہوگا، وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن جو ہے حق ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے بین یدئی ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں. ان اللہ بے شک اللہ بے عباد ہی اپنے بندوں کے بارے میں لا یقیناً خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، اور بصیر ہے، اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. ثم پھر اورثنا ہم نے وارث کیا الکتاب اس قرآن کا الذین ان لوگوں کو استفینا جیسے مصطفیٰ بھی لفظ اسی سے ہی ہے، چنا ہوا. اس میں لفظ ہے اصل میں صاف سواد فے اور یا، جیسے صاف صافی. یہ توئیں جو ہے نا یہ اصل میں ہے گرامر کی باب افعال سے تے جو ہے نا توئیں میں کنورٹ کی ہوئی ہے. مادہ کا جو اس کا روٹ ورڈ ہے نا اس میں صرف یہی ہے سواد فے اور یا. کسی چیز کو صاف کر لینا، چن لینا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو استفینا ہم نے چنا من عبادنا اپنے بندوں میں سے، جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو یہ علماء کرام اس کا یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو پہلے کتاب کے وارث سے بنی اسرائیل قوموں کی اللہ نے انہیں امامت عطا کی. تو پھر جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا ہوا کذالک جعلناکم امۃ واسطۃ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تو اب یہ وراثت جو ہے نا کتاب کی وہ بنی اسماعیل کو دے دی گئی. تو کہا جا رہا ہے کہ کتاب کی وراثت ٹائم ہو گیا. اچھا جی، تو اب کتاب کی وراثت جو ہے نا بنی اسماعیل کو دے دی گئی، یعنی کہ پھر امت مسلمہ ہوگی. تو یہ کہا جا رہا ہے فمنہم، تو ان میں ظالم لنفسہ ہی ایسے بھی ہیں جو اپنی جان نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم اور ان میں مقتصد کاف سوادال اقتصاد درمیان والے میانہ رو بھی ہیں اس میں. ومنہم اور ان میں سابقون سبقت کرنے والے بالخیرات نیکیوں میں بڑھنے والے بھی ہیں باذن اللہ اللہ کے اذن سے. یہ ڈاکٹر صاحب تسلی رہتی اچھی، اور اللہ کے اذن سے اوپر کر لو بے شک اللہ کی توفیق سے. بس صرف یہ بتانا تھا اصل میں نا یہ ظالم لنفس ہی نا، اور اس میں مختلف علماء کرام کے اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہے. بعض کا یہ ویو پوائنٹ ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کے گروپ ہیں. ظالم النفس ہی وہ کہتے ہیں وہ ہے جن کے گناہ زیادہ ہو گئے نیکیاں کم ہو گئی. میانہ رو وہ کہتے ہیں وہ ہیں کہ مطلب نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی ہو گئے.
और साबिकुम बिल खैरात, वो हैं जो नेकियों में बढ़ गए हैं। वो इसका इसलिए मुराद लेते हैं, वो कहते हैं ये लिखा हुआ है कि जन्नत अदन यदखुलूनहा, वो जन्नत में दाखिल होंगे। वो कहते हैं ये सारे गुरुओं का है कि वो जन्नत में दाखिल होंगे। वो जो जालिमुल नफ्स से ही है, उन्हें जहन्नम में जो भी कुछ सजा अल्लाह ताला देने के बाद उन्हें फिर जन्नत में दाखिल कर देगा। वो ये कहते हैं, एक उलमा का ग्रोह ये ख्याल करता है। अब दूसरे उलमा का जो ग्रोह है ना, वो ये कहता है कि असल में ये चूंकि किताब की विरासत दी गई बनी इस्माइल को, तो जालिमुल नफ्स वाले वो हैं जो कुफर और शिर्क करते रहे, और मुक्तसद ये हैं जिनसे नेकियां भी हो गई गुनाह भी हो गए। तो वो कहते हैं ये मुरा, और तीसरे वो कहते हैं ये जो है ना वो हैं जो नेकियों में सबकत करने वाले हैं। ये वैसे ज़्यादा लगता है मेरे ख्याल में, इसलिए कि सूरह वाक़या में हमने पढ़ा था वकुन तुम अज़वाजन सलासा, कि तुम 3 गिरोह हो जाओगे। वकुन तुम अज़वाजन सलासा, वो फिर अब यमीन वाले, शिमाल वाले, और तीसरे जो सबकत करने वाले। वकुंतुम अज़वाजन सलासा अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। वो अल्लाह ने उसमें फिर कहा है, और जो फिर उसने कहा है कि 3 गिरोह होंगे। एक दाएं बाजू वाला, उसमें भी आगे आएगा कि वो जन्नत में जाएंगे, उन्हें ये नेमतें अवेलेबल होंगी। और दूसरा आएगा बाएं बाजू वाला, उसका आगे सूरह वाक़या में आएगा कि वो ज़कूम का दरख्त खाएंगे, मालहूना, फिर उनसे अपना वतनों को भरेंगे। तो उससे फिर ये लगता है कि वो तीसरा ग्रोह जो है ना, माइट बी कि वो हो जो ये कह रहे हैं दूसरे ग्रोह वाले। तो बारकर इसमें उलमाए किराम का अपना अपना व्यू पॉइंट है। जैसे मैंने कहा, एक का व्यू पॉइंट ये है कि वो सारे ही जन्नत में चले जाएंगे, कुछ जो जालिम है सजा भुगतने के बाद, और दूसरों का व्यू पॉइंट ये है कि वो जैसे सूरह वाक़या में है वो 3 गिरोह हैं। एक का जो है ना वो जहन्नमी होगा जो ज़कूम के दरख्त खाएंगे, और हमीम जो गर्म पानी पिएंगे। तो ये है ज़ालिका, ये होवल फजलुल कबीर, वो ये सबसे बड़ा फजल है कि अल्लाह ने तुम्हें विरासत, किताब की विरासत दी और उम्मत मुसलमा में शुमार किया। जी मतलब खाने